ڈی چوک کی جانب مارچ۔ اب تمام قوم کی نظر، تمام تحریک انصاف کے لوگوں کی نظر، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی نظر، اوورسیز پاکستانیوں کی نظر اس چیز پہ ہے کیا تحریک انصاف 15 تاریخ کو ڈی چوک نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ اس سے پہلے تحریک انصاف نے 2 دفعہ مارچ کیا۔ ایک دفعہ خیبر پختونخوا سے میں بات کرنے لگا ہوں، ایک دفعہ راولپنڈی لیاقت باغ پہنچنا تھا جو کٹی پہاڑی پہ پہنچا اور رات کو اینڈ ہو گیا۔ دوسرا مارچ دوبارہ سے ایک دفعہ کیا گیا، اور جو دوسرا مارچ ہوا، جس طرح لوگ باہر نکلے، جس طرح خیبر پختونخوا کے نوجوان باہر نکلے، جنگجو نوجوان، میں اس دن ایک منظر دیکھا جو آج میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں آنے دیں گے۔ اس دن ہر دوسرے نوجوان کے ہاتھ میں سوٹا تھا، یعنی ڈنڈا تھا، اور وہ مکمل تیاری کے ساتھ نکلے تھے اور ڈی چوک پہنچے تھے۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب آ جاتے ہیں واپس، اور وہاں جو نوجوان ہوتے ہیں، جو تحریک انصاف کے لوگ ہوتے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا انہیں لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، بہت سے لوگ تھانوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، کسی کا جسمانی ریمانڈ ہو جاتا ہے، کسی کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، کسی کو ویسے ہی رہا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ آج بھی تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ڈی چوک پہنچے تھے آج بھی جیلوں میں ہیں۔ کوئی جہلم جیل میں ہے، کوئی اڈیالہ جیل میں ہے، اور کوئی تھانے میں ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب واپس تو آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ سختی شروع ہوتی ہے، وہ سختی کس طرح شروع ہوتی ہے۔ اس ملک میں وکیل کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ عمران خان کے لیگل افیئرز کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ کہاں ہیں وکیل، کہاں ہیں وہ تحریکیں جو شروع ہونی تھی؟ آتے ہیں اسلام آباد میں، آتے ہیں ریڈ زون میں، آتے ہیں ہائی کورٹ سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں وکلا تحریک شروع ہو گئی۔ کون سی تحریک شروع ہوئی؟ آپ کے ایک وکیل کو غائب کر دیا گیا ہے۔ کہاں ہے وکیل؟ کون سا پروٹیسٹ ہوا؟ کون سے وکیل باہر نکلے؟ کون سا عدالتی بائیکاٹ کیا گیا؟ بالکل نہیں کیا گیا۔ اب کوئی پرواہ نہیں، چاہے وکیل کو اٹھا لیا جائے، پھر ایک صحافی کو اٹھایا جاتا ہے، میرے کلیگ کو، میرے ساتھی کو، میرے بھائی کو، آغا شیخ سرور کو اٹھایا جاتا ہے۔ ابھی تک نہیں پتہ چلا اسے کہاں لے کر گئے ہیں، کہاں، کس جرم میں لے کر گئے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ 13 تاریخ کو اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ گلوکار کو اٹھا لیا جاتا ہے، عمر ملک کی میں بات کر رہا ہوں، اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کی گردن پہ، اس کے جسم پہ تشدد کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ ملک جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا تھا، جمہور جسے کہا جاتا تھا کہ اس ملک میں عوام کی طاقت ہوگی، اس ملک میں عوام کی یہ طاقت ہے، جسے چاہو اٹھا لو، جسے چاہے غائب کر دو۔ میں بات کر رہا تھا ڈی چوک کی۔ ڈی چوک علی امین گنڈا پور کی واپسی کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے۔ تحریک انصاف کے سینکڑوں ورکرز کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا۔ عمران خان کی بہنوں کا فزیکل ریمانڈ دیا جاتا ہے، 1 دن کا، پھر 2 دن کا، پھر 2 دن کا۔ کون سا گناہ کیا ہے عمران خان کی بہنوں نے؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے انہوں نے حملہ کرنا تھا، ہم نے یہ چیز برآمد کرنی ہے، ہم نے یہ چیز برآمد کرنی ہے۔ اور وہ نہتی خاتون جو اپنے بھائی کے لیے باہر نکلتی تھیں، اڈیالہ جیل جاتی تھیں، عمران خان کا پیغام، جو پیغام ہوتا تھا وہ باہر پیغام دیتی تھیں۔ ایون کہ کچھ جو وکلا ہیں وہ ڈنڈی مار جاتے تھے، وہ باتیں نہیں کرتے تھے جو عمران خان کہتے تھے، لیکن عمران خان کی بہنیں سیم ایگزیکٹ وہی ورڈنگ ہوتی تھی جو عمران خان اندر کہتے تھے، اور آ کے پیغام دیتی تھیں، چاہے وہ باہر نکلنے کا ہو، چاہے وہ احتجاج کا ہو، چاہے وہ ریلی کا ہو۔ سو عمران خان کی بہنوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، ورکرز کو اٹھا لیا جاتا ہے، صحافی کو اٹھا لیا جاتا ہے، وکیل کو اٹھا لیا جاتا ہے، گلوکار کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور یہ تمام سختیاں اس مارچ کے بعد ہوئیں۔ اگر یہ تب وہاں سٹینڈ کر جاتے، کھڑے ہو جاتے، تو میں بھی یہ سختیاں نہ ہوتی۔ اب ایک اور انہوں نے کام کیا، وہ کام انہوں نے یہ کیا کہ عمران خان سے ملاقات پہ پابندی لگا دی۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا۔ عمران خان سے ملاقات پہ پابندی لگا دی۔ اب کوئی بھی عمران خان کو نہیں مل سکتا، چاہے وکیل ہو، چاہے صحافی ہو، چاہے سیاسی بندہ ہو، کوئی بھی جا کے عمران خان سے نہیں مل سکتا۔ نہیں پتہ عمران خان کس حال میں ہے، نہیں پتہ عمران خان کو کون سا کھانا دیا جاتا ہے، نہیں پتہ کیا عمران خان کو ورزش کرنے کی اجازت ہے، نہیں ہے، نہیں پتہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، عمران خان کا میسج کیا ہے، کسی چیز کا نہیں پتہ۔ وجہ یہ ہے کہ جو
یہ سارا مارچ ایک دم ختم ہو گیا. اس کے بعد عمران خان پہ پابندی لگ گئی. جب عمران خان پہ پابندی لگتی ہے تو مراد سعید کی جانب سے ایک میسیج آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مراد سعید تحریک انصاف کے وہ کھلاڑی ہیں، میں اگر کہوں کہ یہ وہ تحریک انصاف کے نوجوان کھلاڑی ہیں جن پہ کوئی بھی تحریک انصاف کا بندہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ یہ عمران خان کے ساتھ غداری کریں گے یا یہ ڈبل سائیڈ کھیلیں گے. مراد سعید وہ شخص ہیں جو سب سے وفادار تحریک انصاف میں، جو عمران خان کے سب سے وفادار کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں. مراد سعید آج یہی وجہ ہے وفادار ہونے کی کہ آج وہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے وہ روح پوش ہیں. کیونکہ کہا جاتا ہے، یہ ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے، صحافیوں سے سننے کو ملتا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ اگر مراد سعید کو گرفتار کر لیا گیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انہیں مار دیا جائے گا. ان کی سیفٹی بہت ہی ضروری ہے اور یہ وہ چیز بہتر جانتے ہیں، تحریک انصاف بہتر جانتی ہے. مراد سعید نے کہا کہ اگر عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا تو ڈی چوک کی جانب مارچ ہوگا. اور انہوں نے کہا تمام یو سی لیول کے جو کونسلرز ہیں، ناظم ہیں، تنظیمی عہدیدار ہیں، تمام یوتھ ونگ ہے، انصاف یوتھ ونگ ہے، اس کے علاوہ آئی ایس ایف ہے، تمام لوگ ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، تمام لوگ تیاری پکڑ لیں، ڈی چوک کی جانب مارچ ہوگا. اور اس دفعہ اگر ڈی چوک کی جانب مارچ ہوا تو ہم ایسے واپس نہیں آئیں گے بلکہ عمران خان کو لے کے واپس آئیں گے. خالد خورشید سی ایم جی بھی رہے ہیں، ان کا بھی یہی پیغام تھا. جو انہوں نے سٹینڈ کیا انہیں بھی اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. خالد خورشید نے 15 تاریخ کی کال دی. اس کے بعد تمام تحریک انصاف کے لوگ بات کرنے لگے کہ 15 تاریخ کو تمام لوگوں نے ڈی چوک پہنچنا ہے. لیکن ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جس میں ایک سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور، جنہوں نے اس چیز کی مخالفت کی اور کہا کہ پہلے ہی بہت پیسے خرچ ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس مزید پیسے نہیں ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مارچ ہوتا ہے تو اس طرح لوگ پیدل نہیں جاتے، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. علی امین کی جانب سے یہ سننے کو ملا ہے کہ یہ ایکسکیوز دیا گیا ہے کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جو ہم تمام مشینری لے کے نکلیں، تمام گاڑیوں کا ارینج کریں، تمام چیزوں کا ارینج کریں، اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پھر اگر اوورسیز پاکستانی اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی تو 1 گھنٹے کے اندر اربوں روپے لگا دیتے ہیں. پیسے کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر یہ سٹینڈ کریں ڈی چوک کی جانب نکلنے کا. ایک چیز دوسرا بیرسٹر گوہر کی جانب سے بھی یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے بھی اس چیز کی مخالفت کی ہے کہ ابھی ہمیں ڈی چوک کی جانب نہیں جانا چاہیے. لیکن مراد سعید، اس کے علاوہ باقی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ یہ اصرار کر رہے ہیں، خالد خورشید ہوں گے، قاسم سوری ہوں گے، یہ ڈی چوک کی جانب مارچ ہونا چاہیے، ہر صورت ہونا چاہیے. کیا اب ڈی چوک کی جانب مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کور کمیٹی کا اجلاس بیٹھتا ہے. کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ 14 تاریخ جو ہوگی وہ ڈیڈ لائن ہوگی. اگر 14 تاریخ تک عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر ہم مارچ نہیں کریں گے، اور اگر نہیں ملتی تو پھر ہم ہر صورت میں مارچ کریں گے. اب کیا کور کمیٹی اپنے فیصلے پہ قائم رہتی ہے؟ ڈی چوک کی جانب مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا. لیکن جو میں آبزرو کر رہا ہوں، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ ہمارا بھی ہوتا ہے، اور جو میں چیزیں آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ کوئی ایسی تیاری نظر نہیں آ رہی ڈی چوک کی جانب مارچ کرنے کی. کیونکہ جب بھی مارچ ہوتا ہے اس سے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ذمہ داریاں دینا شروع ہو جاتی ہیں. لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح نکالنا ہے، اس طرح نکالنا ہے، اس طرح پہنچنا ہے، ان کے ظلم کا اس طرح سامنا کرنا ہے. اور دوسری طرف خواجہ آصف، دانیال چودھری، جو ان کے لوگ ہیں، وہ دھمکیاں دینے لگے ہیں کہ ہم آئیں، ہم آپ کی سختی سے نپٹیں گے. یہ دھمکیاں تو انہوں نے پہلے بھی بہت دفعہ دی ہیں کہ اٹک کا پل کراس نہیں کیا جائے گا، کٹی پہاڑی کراس نہیں کی جائے گی. یہ تمام چیزیں کراس ہو جاتی ہیں کیونکہ عوام کی طاقت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. شیخ وقاص نے کہا ہے کہ ہم نکلیں گے، اگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو ہم نکلیں گے، ہر صورت نکلیں گے، اور اگر کچھ بھی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ حکومت ہوگی. اب یہ حکومت کو سوچنا چاہیے، حکومت کو، اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے، ڈاکٹر فیصل کو بھیج دیا جائے، عمران خان کی بہن کو بھیج دیا جائے، یا پھر کسی سیاسی بندے کو بھیج دیا جائے، سیاسی ایک پورا گروپ بھیج دیا جائے، تاکہ ان کے لیڈر ہیں، پاکستانی قوم کے لیڈر ہیں، ان کی حیثیت کے متعلق پتہ چل جائے.
پتہ چلے کہ وہ کس حال میں ہیں، کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ عمران خان سے ملنے چلے گی تو عمران خان تو انہیں ہدایات دے دیں گے، عمران خان انہیں آرڈر کر دیں گے کہ جائیں یہ کریں، اور پھر وہ کہتے ہیں عمران کا آرڈر لوئے دا گارڈر، مطلب جو عمران خان کا آرڈر ہوتا ہے وہ تحریک انصاف کے لیے این او سی عمران خان کا آرڈر ہوتا ہے، این او سی تحریک انصاف ڈپٹی کمشنر آفس سے یا ڈی سی سے، اے سی سے نہیں لیتی، بلکہ این او سی اڈیالہ سے لیتی ہے۔ تحریک انصاف کے ورکرز کی جو این او سی ایشو ہوتی ہے وہ اڈیالہ سے ہوتی ہے۔ سو ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر عمران خان سے ملنے کی اجازت مل گئی تو پھر ایک اور نیا دمہ دم مست قلندر ہو جائے گا، پھر بہت سی کہانیاں کھل کے سامنے آ جائیں گی، علی امین گنڈا پور کی واپسی بھی کہانی کے سامنے آ جائے گی، عمران خان کا اس پہ کیا موقف ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ سو بہت سی کہانیاں ہیں جو عمران خان سے ملاقات پہ کنسرن ہیں، ان پہ ڈیپینڈ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا ڈی چوک کی جانب مارچ ہوتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔